الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. اس دور میں سوشل میڈیا نے جہاں ہمارے درمیان رابطوں کو عام کیا ہے، اور تعلقات کے دائرے کو بہت زیادہ وسیع کر دیا ہے، اور انسان کو اپنی بات کہنے اور لکھنے کا موقع بھی فراہم کیا ہے.
وہیں پر اس کا بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے کہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے الزام تراشی، جھوٹ، کی وبا بھی بہت عام ہو چکی ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی گوشے میں ہونے والا کوئی واقعہ بھی اس سوشل میڈیا کے ذریعے سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے خطرناک اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا پر کوئی بھی خبر شائع ہوتی ہے اور میڈیا پر آتی ہے، اس کو بغیر تحقیق کے پوری دنیا کے اندر نشر کیا جاتا ہے۔ اس خبر کی کوئی تحقیق نہیں کی جاتی، آیا یہ سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے، یہ حقیقت ہے یا ویسے ہی بنا دی گئی ہے، اس بارے میں کوئی دلچسپی نہیں لی جاتی، بلکہ ہر کوئی اس خبر کو آگے شیئر کر رہا ہے، نشر کر رہا ہے، جس کا معاشرے پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ اس لیے جہاں اس کے فوائد تھے وہیں پر اس کا بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے۔ اس کو غلط استعمال کے طریقوں سے معاشرے پر اس کا برا اثر پڑا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ فوائد اس کے تھوڑے ہو گئے ہیں، اس کا نقصان زیادہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو تعلیم دیتے ہیں سورۃ الحجرات میں کہ تمہارے پاس اگر کوئی خبر آئے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، کیونکہ اگر اس کی تحقیق نہیں کرو گے اور بغیر تحقیق کے اس خبر پر عمل کرو گے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے، کوئی بھی خبر آئے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا ویسے کوئی بندہ خبر لے کر آئے، فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، رب العالمین فرماتے ہیں اس خبر کے بارے میں پہلے تحقیق کر لیا کرو، کیا یہ خبر سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے، تحقیق کر لیا کرو۔ فرمایا ایسے نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے تم عمل کرو اور کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو، بغیر تحقیق کے عمل کرو اور کسی کو نقصان پہنچا دو۔ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور اس کا انجام اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعد میں تم پچھتاؤ گے اور بعد میں تم شرمندہ ہوو گے۔ اس لیے اس انجام سے، اس برے نتیجے سے بچنے کے لیے پہلے ہی اس کی کیا کر لو، تحقیق کر لو۔
اس کی جانچ پڑتال کر لو، کیا یہ خبر جو آ رہی ہے یہ سچی بھی ہے، یہ جھوٹی ہے۔ اور فرمایا جو لوگ بغیر تحقیق کے خبروں کو نشر کرتے ہیں، آگے پھیلاتے ہیں، اس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کو فروغ دینے والے ہیں، یہ معاشرے کے اندر جھوٹ پھیلانے والے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ اور یہ جھوٹی خبریں پھیلانا منافقوں کا وتیرہ ہے، مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے، مومنین کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ کن کا یہ طریقہ ہے؟ منافقین کا۔ قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انہی منافقوں نے تہمت لگا کر اس جھوٹی خبر کو پھیلا دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ بے چین ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر فساد شروع ہو جاتا ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں جھوٹی خبر پھیلانے کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، جس کی وجہ سے تمام مسلمان پریشان ہو گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پریشان، حضرت عائشہ کے والدین بھی پریشان، باقی صحابہ کرام بھی پریشان ہیں کہ یہ کیسی خبر ہے؟ تو اس خبر نے سب کو پریشان کیا۔ حضرت عائشہ بھی پریشان ہیں، ان کی والدہ فرماتی ہیں میں نے تو مجھے تو ڈر لگنے لگا کہ کہیں عائشہ اس غم کی وجہ سے رو رو کے اپنی جان ہی نہ دے بیٹھے، اتنی پریشان ہوئی صرف منافقوں کی جھوٹی افواہوں کی وجہ سے۔ لیکن 1 ماہ یا 1.5 ماہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ اب دیکھیں اس خبر کی وجہ سے، خبر تو منافقوں نے پھیلائی تھی جھوٹی خبر، لیکن کئی مسلمان بھی اس خبر پر یقین کر بیٹھے کہ ہو سکتا ہے یہ سچی خبر ہو، تھی جھوٹی خبر، لیکن مسلمان بھی اس کے اندر مذبذب ہو گئے، پتہ نہیں یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، اور کئی مسلمان یقین کر بیٹھے اس پر، بعد میں توبہ کی۔ رب العالمین نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا میرے پیغمبر سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرے پیغمبر یہ جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی ہے میرے پیغمبر، یہ نرا بہتان ہے، یہ جھوٹی خبر ہے، یہ جھوٹی افواہ ہے۔ اس کے بعد جب یہ قرآن نازل ہوا تب جا کے اللہ کے پیغمبر کو سکون آیا اور باقی تمام مسلمان سکون میں آئے۔ تو جھوٹی خبر کی وجہ سے سارے مسلمان بے چین ہوتے ہیں، اس کا معاشرے پر برا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اللہ کے نبی پر موت آ گئی، وفات پا گئے، منافقوں کو پتہ چلا، انہوں نے خبریں پھیلانا شروع کر دیں، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی اب اس دنیا سے چلے گئے، ان کے دین کا نام ختم ہو جائے گا، یہ جو اسلام کی دعوت ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی۔ ان کی خبروں کی وجہ سے مسلمان بڑے پریشان ہوئے، ایسی افواہیں انہوں نے پھیلائیں، لیکن اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمت عطا فرمائی،
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ تشریف لاتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اے مسلمانوں، اے میرے مخاطبین، میری بات کو سننے والوں، رب کا قرآن کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ رسول ہیں، الہ نہیں ہیں۔ موت سے پاک اللہ ہے، الہ ہوتا ہے، رسول نہیں ہوتا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب پر موت آئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر پر موت کا آ جانا کوئی نئی بات نہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم واپس اسلام سے کفر میں چلے جاؤ گے؟ نہیں نہیں نہیں، اس لیے کہ شریعت اور دین انسان کا محتاج نہیں ہوتا، انسان دین کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ پر موت آ بھی جائے دین تو نہیں نہ ختم ہوگا، دین اسلام تو باقی رہے گا، اس لیے پریشان نہ ہو وہ اور اپنے اسلام کی فکر کرو، دین کی فکر کرو، منافقوں کی خبروں سے اور ان کی افواہوں پر کان نہ دھرو۔ تو اس لیے یہ منافقین کا کام ہوتا ہے کہ جھوٹی خبر لے کر اس کو پھیلا دینا تاکہ مسلمان سارے کیا ہو جائیں؟ پریشان ہو جائیں اور معاشرے کے اوپر ایک برا اثر پڑے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ، کیونکہ جھوٹ پھیلانے والوں کی قرآن نے مذمت بیان کی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ رہنمائی کرتا ہے، انسان کو لے جاتا ہے برائی کی طرف، گناہ کی طرف۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی اور گناہ یہ انسان کو آگ میں لے جاتا ہے، جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ كَاذِبًا، اور جس وقت کوئی بندہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے فرمایا اللہ کی نظروں میں وہ بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جھوٹ یہ صرف اس کا اثر یہاں تک نہیں، اس کا اثر بہت برا ہے، یہ انسان کو برائی تک لے جاتا ہے، گناہ تک، اور وہ گناہ اور برائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ گویا یہ جھوٹ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اس سے بچنا چاہیے، جھوٹی خبروں کو پھیلانے سے۔ جس بات کی تحقیق نہ ہو، جس خبر کی تحقیق نہ ہو اسے نہ پھیلاؤ، خاموش رہو۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے کہ بس سوشل میڈیا سے کوئی بھی خبر سن لی اسے جناب لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ او جی انڈیا نے یوں کہہ دیا ہے، انڈیا نے یوں کہہ دیا، آج رات حملہ ہوگا۔ وہ بیچارے سارے لوگ جس کو وہ بات بیان کی جاتی ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، رات سوئے بھی نہیں جاتے ہیں، ایسی جھوٹی خبریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ سوشل میڈیا اس کا نقصان بہت ہوا ہے کہ جھوٹی خبروں کو نشر کیا گیا ہے اور لوگوں تک پھیلایا گیا ہے، کیونکہ یہ خبر اس پر جو آتی ہے وہ پوری دنیا میں پہنچتی ہے، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تعلیم دی جا رہی ہے نا، اللہ کے پیغمبر نے تعلیم دی تاکہ انسان ان چیزوں سے بچ سکے۔ فرمایا دع ما یریبک الا ما یریبک، فرمایا چھوڑ دے اس چیز کو، چھوڑ دے اس بات کو جو تجھے شک میں ڈالتی ہے،
دع ما یریبک، فرمایا جو بات تجھے شک میں ڈالے اسے کیا کر دے، چھوڑ دے، اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہی نہیں. خود بندہ پریشان ہوتا ہے نا جی، شک کرتا ہے نا، شک کرتا ہے، پھر ہر وقت اس کے ذہن میں یہی بات گھومتی رہتی ہے کہ میں نے جس کے بارے میں شک کیا ہے پتہ نہیں حقیقت میں وہ ایسے ہی کہ، پھر اس کے پیچھے جاسوسی کرتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے جاسوسی میں، تو بے چین ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے فرمایا اس شک والی بات کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈال رہی ہے. فرمایا وَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَانِيَةٌ، فرمایا صدق اور سچ یہ انسان کے دل کو مطمئن کرتا ہے، اور وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ، اور جھوٹ یہ انسان کو شک میں ڈال دیتا ہے، بے چین کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا یہ بہت بری چیز ہے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی اپنی زبان سے کوئی بات بولتا ہے لیکن اس کی تصدیق نہیں کرتا، سوچتا نہیں کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہے، معاشرے کے اوپر کتنا نقصان ہے، میرے دائیں بائیں رہنے والوں پر کتنا نقصان ہے، اسلام پر کتنا نقصان ہے، دین کا کتنا نقصان، اس بارے میں نہیں سوچتا، بس اپنی زبان سے بولتا چلا جاتا ہے، لوگوں کو کہتا چلا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نقصان نہیں سوچتا، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے ایسے گڑھے میں جا کر گرتا ہے، اتنی دور جا کر جہنم میں گرتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ موجود ہے. فرمایا اتنی دور جہنم میں جا کر وہ گرتا ہے، صرف اتنی بات کی وجہ سے کہ وہ جو بول رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی تحقیق نہیں ہے، اسے غلط بیانی کر رہا ہے. فرمایا وہ اس وجہ سے بہت دور جا کر گیا. اب کوئی خبر سوشل میڈیا پر ہمارے سامنے فیس بک پہ آئی ہے، ہم نے تو صرف ایک انگلی لگانی ہے، اس نے آگے شیئر ہو جانا ہے، لیکن اس کا نقصان کتنا ہوا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ جہنم کے ایسے گڑھے میں جا کر گرا ہے کہ جس کا دوری اتنی زیادہ ہے کہ وہ جہنم سے اتنا گہرائی میں چلا گیا ہے کہ جتنا آپ مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، یعنی اس کے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اتنی دوری میں چلا گیا ہے. ہم نے تو صرف ایک انگلی لگانی اور وہ شیئر ہو جانی. اس لیے بغیر تحقیق کہ کوئی بات نہ شیئر کی جائے، کوئی بات نشر نہ کی جائے، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ انسان کے عمل سے ہو، یعنی سوشل میڈیا پر ہو. اس لیے میرے دوستو اس کا فائدہ تو تھا لیکن اس کا نقصان فائدے سے بھی بڑھ گیا ہے، بچنا چاہیے، اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، بکل ما سمع، کہ جو وہ بات سنے اس کو آگے لوگوں کے سامنے بیان کر دے. میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے آ کر کسی نے بتایا جی اب جی انڈیا والوں نے یہ دھمکی دی ہے، اب اتنے اس نے طیارے جو ہے وہ بھیج دیے، یہ کر دیا، میں یہاں سے اٹھوں اور کسی اور کے آگے جا کر بیان کر دوں، مجھے تو اس بات کی کوئی تحقیق نہیں ہے نا کہ انڈیا والوں نے دھمکی دی بھی ہے یا نہیں ہے، میں کسی اور کو بیان کر دیتا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس طرح کرنا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، اور کوئی بات بھی نہ ہونا تو اس پر اب جھوٹ کا پکا فتویٰ لگ سکتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اس لیے فرمایا ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اس لیے میرے دوستو آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول کے اندر ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں، غلط سوشل میڈیا پر خبریں پھیلانے سے اجتناب کریں، اور جو غلط خبریں آ رہی ہیں ان پر کان دھرنے سے اجتناب کریں. یہی ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ کے قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے اور نبی علیہ السلام کی بھی یہی تعلیم ہے. فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو انسان اللہ اور اس کے قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا فلیقل، اسے چاہیے کہ
وہ اگر کوئی بات کہے تو خیرن بہتر کہے، سچی بات کہے، او لیصمت اگر اس کے پاس سچی بات نہیں تو فرمایا وہ پھر خاموش ہو جائے، غلط بات کو نہ نشر کرے، آگے جھوٹ کو آگے نہ پھیلائے، جھوٹ کو آگے نہ نشر کرے، خاموشی اختیار کرے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے، ویسے بھی اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، لیکن جو موجودہ حالات ہیں ان کے اندر سوشل میڈیا کو بڑے جو ہے وہ دھیان سے اور اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب